اگرچہ یہ بات کرنا کڑوی بہت ہے اور اس کی قیمت بھی بہت دینی پڑتی ہے، لیکن وحدت امت کے لیے میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں کہ وحدت امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں۔ ایک سوچ پہ سعودی عرب اڑا ہے، دوسری سوچ پہ ایران اڑا ہے، اور وہ سوچ اعتقادی ایک عقیدے کی سوچ ہے، مخصوص فکر، اور پھر ان کی اپنی لابیاں ہیں، ان کی اپنی برادریاں ہیں، ان کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں، اور اس بنیاد پر کوئی مرہم مفید ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دونوں اگر باز آ جائیں، ہم شریک جرم نہیں، یہ دونوں ممالک برابر کے شریک ہیں، ان کے جتھے ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، مختلف ممالک کے اندر جا کر جو جنگیں خون خرابہ کرنے والے اور اپنے اپنے سانپوں کو پالنے والے اگر یہ باز آ جائیں تو امت میں وحدت ہو جائے۔ وحدت نہ ہونے کے ذمہ دار یہ دو بڑے ملک ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چیز بڑی قابل غور ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو اور محبت صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے۔ محبت صحابہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے سینوں میں دونوں محبتیں بیک وقت ہیں، اور دوسری طرف کہیں ایک ہے تو دوسری نہیں، دوسری محبت ہے تو پہلی نہیں۔ ایجنسیاں، ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں، انٹرنیشنل فورم پر، عالمی سطح پر ممالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے کہ دعویٰ کسی نے ایک محبت کا کیا اور دوسری کو خود پانی بنا تو دوسری محبت کو آگ سمجھا، اور دوسری کو پانی تو پہلی کو آگ سمجھا۔ اس سے یمن، شام، عراق اجڑ گئے، اسلامی ملک، وحدت پارا پارا ہوئی۔ بلکہ میں تو اپنے امام کا دامن تھامتے ہوئے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دونوں محبتیں ضروری نہیں، بلکہ دونوں محبتوں کا شرعی طریقہ ضروری ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اگرچہ دونوں ہوں مگر شرعی نہ ہوں تو پھر بھی فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ محبتیں ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز المعتقد پر المعتمد جو آپ کا حاشیہ ہے، اس سے میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں، اور اس فارمولے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس فارمولے کی بنیاد پر جو وحدت ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ فارمولہ لکھا امام نے ہے مگر اخذ قرآن و سنت سے کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، لیسا حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، وحدت امت
حکومت اس فارمولے پر عمل کرے، پوری دنیا اس فارمولے پر عمل کرے کہ محبت کرنی بھی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ دونوں محبتیں ٹکرائیں نہیں، مسکراتی رہیں، دونوں محبتوں کی مسکن جدا جدا نہ ہو کہ ایک طرف ایک سینے میں ایک محبت ہے، دوسری طرف دوسرے سینے میں دوسری محبت ہے، وہ جدا جلسہ کرتے ہیں، یہ جدا جلسہ کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف نہیں۔ ہمارا وہ فارمولہ ہے کہ دونوں محبتیں رہتی ایک سینے میں ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت جو شریعت نے ہم سے مانگی ہے، جو ایمان کے لیے لازمی ہے، وہ صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کی بولو تو صحیح، ذوات کی وجہ سے، ذات کی جمع ہے ذوات، صحابہ کی ذوات کی وجہ سے۔ شریعت نہیں کہتی کہ اس کا چونکہ یہ خاندان ہے لہذا اس صحابی سے پیار کرو۔ حب صحابہ کا تقاضا صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، تو پتہ چلا حب صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسی صحابی سے پیار کرنا اس کی ذات کی وجہ سے، اور دوسرا ہے کہ پیار کرنا سرور کائنات کی وجہ سے۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم، اگلا جملہ بھی سن کے تھرڈ پرسن کو میں کہتا ہوں ذرا صبر بھی کرنا، برداشت بھی کرنا۔ ولا حب اہل البیت لانفسہم، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں ہے، ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب رفت زدہ ماحول میں یہ کیسے کوئی ہضم کرے، مگر کرنا پڑے گا یا پھر رضا کا نام چھوڑنا پڑے گا۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، تو محبت صحابہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جھوٹی ہے، دوسری قسم سچی ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم سچی ہے، دوسری قسم جھوٹی ہے، اور ہمارے ہاں یہ دیکھے ہی نہیں جا رہا۔ دھاندلی یہ ہے، محبت میں پھر دیکھنا ہے کہ محبت کی قسم کون سی ہے، محبت کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ فرمایا ان سب کی محبت کیوں لازم ہے، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سرکار کو محور ماننا کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی صحابہ ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اب دیکھنا کیا کمال ہے، اور یہ اخذ ہے حدیث سے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں، احبو اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اگر سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر وحی کی غلطی کے قول نہیں کیے جا سکتے۔
اگر سرکار کی وجہ سے آل سے پیار کیا جائے تو پھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبیوں کی ہم پلہ یا بڑھایا نہیں جا سکتا. پھر جب مانا سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر سرکار کی نسبت کی بنیاد پر سرکار کے صدقے مانا جا رہا ہے, سرکار کی وجہ سے مانا جا رہا ہے, سرکار ہیں اصل سبب. اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ نہیں کہ فلاں کا خاندان چونکہ بڑا تھا, قبیلہ بڑا تھا دنیاوی طور پر, تو اس لیے ان سے پیار کرو. فرمان نہیں, اس لیے پیار کرو کہ جو تمہارے نبی ہیں یہ ان کے صحابی ہیں. اب اس پر تفریح مسئلہ اخذ کر کے اعلی حضرت لکھتے ہیں, فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان یحبہم جمیعا. فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ یہ دونوں محبتیں محبت رسول کا حصہ ہیں. محبت اہل بیت کو کم نہ سمجھو, یہ محبت رسول علیہ السلام ہے. محبت صحابہ کو کم نہ سمجھو, یہ محبت رسول علیہ السلام ہے. اور جو بھی سرکار سے سچی محبت کا دعوے دار ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل سے بھی پیار کرے, اصحاب سے بھی پیار کرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ہیں جملے بیک وقت خارجیت, ناسبیت, رافضیت, تفضیلیت سب پر. میرے امام نے کہا اس کے اندر ایسا میں نے خلاصہ لکھ دیا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضہ اللیام, یہ ان کی جڑیں کاٹنے کا فارمولہ ہے. ماننا ہے, فرض ہے ماننا, اہل بیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت فریضہ ہے, مگر ان کی اپنی وجہ سے نہیں, سرکار کی وجہ سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں. اب دوسرا نتیجہ نکالا, وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ, جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض سے بغض رکھے, کسی ایک سے بھی ہو تو پھر بعض ہی ہوگا, اور جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے, میرے امام کہتے ہیں ثابت انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو آل سے پیار نہیں, کہا جائے گا اس کو نبی پاک سے بغض ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو صحابہ سے پیار نہیں, کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مارا ہوا ہے, کیونکہ محبت سرکار کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر بغض بھی سرکار کی طرف لوٹے گا. تو اس پر کیا خلاصہ لکھا میرے امام نے, کوزے میں دریا نہیں کئی سمندر بند کر دیے. کیا فرماتے ہیں؟ فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم. جس طرح یہ عقیدہ ہے نا لا نفرق بین احد من رسولی, کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے, فرمایا ایسے ہی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی افراد میں کسی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں کرتے. اس پر ایک تھوڑی سی الجھن یہ بھی دور کر دوں کہ قرآن مجید میں لا نفرق بین احد من رسولی موجود ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے, اور ادھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض,
ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو پھر لا نفرقو کیا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے فضیلت اپنی جگہ قائم ہے، لا نفرقو کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا معاذ اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام سے تو پیار کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا۔ فرمایا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فرق نہ کرو، سارے نبیوں سے پیار کرو۔ جس انداز میں ایمان پر رسل کے اندر لا نفرقو ہے، اسی انداز میں ایمان بالصحابہ اور ایمان باہل البیت میں بھی لا نفرقو ہے، درجے ہیں۔ کوئی اس طرف نہ جائے کہ پھر تم پہلا نمبر اور دوسرا نمبر وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں، وہ درجوں کا تو فرق ہے، لا نفرقو پھر بھی ہے، یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ چائس رکھی ہو، اس پر تو میری چائس بنتی ہے اور یہ نو ڈیمانڈ ہے اور یہ میں مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا۔ فرمایا جیسے سارے رسول مانو گے تو مومن ہو، ایسے ہی سارے صحابہ کو مانو گے، سارے اہل بیت کو مانو گے تو پھر محب رسول کہلاؤ گے، ورنہ محب رسول نہیں کہلاؤ گے۔ اب اس کی ایک مثال سنو، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا ومن احب ابا بکر ولم يحب علیا، یعنی یہ کہ ہم جس فارمولے کے قائل ہیں، یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کہ یہ جی آل والی پارٹی ہے اور وہ صحابہ والی ہے لہذا یہ آپس میں لڑ جائیں گے۔ ہم جس نظریے کے قائل ہیں اس میں جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو محبت ہے ہی ایک۔ دیکھنا ایک سبب ہے، وہ کیا؟ ذات رسول علیہ السلام۔ محبت اہل بیت کا سبب اہل بیت نہیں، ذات رسول علیہ السلام ہے۔ محبت صحابہ کا سبب ذات صحابہ نہیں، ذات رسول علیہ السلام ہے۔ جب ذات رسول ایک ہے تو پھر محبت بھی، اور جو ایک ہو تو ٹکرائے کیسے؟ ایک ہو تو چپکلش کیسے ہو؟ پھر دونوں محبتیں ایک ہی سینے میں ہیں، ایک ہی گھر میں تو دور کی بات ہے، ایک سینے میں ہے۔ یہ ہے ملک سے دنگا فساد ختم کرنے کا فارمولہ کہ محبت اس طریقے سے کروائی جائے جو شریعت مانگتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ آل سے سرکار کی وجہ سے پیار ہو، اصحاب سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار ہو۔ اب جب کوئی اختلاف کرنا چاہے گا تو اس کو ایمان کہے گا کہ جس نبی کے صحابہ عظیم ہو اس کی آل بھی عظیم ہوتی ہے، اور جس نبی کی آل عظیم ہو اس کے صحابہ بھی عظیم ہوتے ہیں۔ تم دھڑا بندی کیوں کرتے ہو؟ تم پارٹی بازی کیوں کرتے ہو؟ تم انتشار کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا وحدت کا فارمولہ ذات رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے، ورنہ قیامت تک وحدت نہیں ہو سکتی۔ اگر صحابہ کو صحابہ کی وجہ سے مانا جائے، سرکار کی نسبت کی نفی کر کے آل کو آل کی وجہ سے مانا جائے، سرکار کی نسبت کی نفی کر کے، تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں کو سرکار کی وجہ سے مانا جائے تو پھر سینہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ آج جو اہل سنت میں فطور آیا ہے وہ اس قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے آیا ہے۔ میں اعلان کہہ رہا ہوں، مخالف دھڑے کو اعلان کہہ رہا ہوں، وہ اعلی حضرت کے ان
लफ्जों से बगावत कर रहे हैं, तब जाकर इख्तिलाफ, तब इंतिशार। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। आपकी आंखें क़यामत तक के हालात देख रही थी कि अगर इनकी मोहब्बत इनकी वजह से रखी जाएगी तो फिर इकट्ठी कैसे पाई जाएगी। फिर कोई किसी खानदान की बात करेगा, कोई किसी खानदान की बात करेगा। फरमा मोहब्बत है एक जात की वजह से, और वो जात ऐसी है कि उसकी हर निस्बती बरकत वाली होती है। फमन अहब्बहुम, अब सुनना, वमन अहब्ब अबा बकरन वलम युहिब्ब अलिया, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया और हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं की, ऐसे कौन लोग हैं? रकन नवासिब वल खवारिज, जिस तरह नवासिब हैं, खवारिज हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से तो मोहब्बत करते हैं, मौला अली के नाम से उनको मौत पड़ जाती है। मेरे इमाम कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो हजरत सिद्दीक अकबर से प्यार करके थक जाए वही रुक जाए और मौला अली से प्यार न करे। कहा उसने अबू बकर सिद्दीक से शरी प्यार किया ही नहीं, उसने प्राइवेट प्यार किया है, गैर शरी प्यार किया है। फरमाया उसने उन्हें अबू कुहाफा का बेटा समझ के माना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खलीफा समझ के नहीं माना। ये है रोग। जो हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पे खुश हो, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर मुरझा जाए, तो ये हुब्बे सिद्दीक अकबर में भी खोटा है, क्योंकि हुब्बे सिद्दीक अकबर भी सरकार की वजह से है। तो जिनके पहले खलीफे से प्यार है उनके चौथे से भी प्यार है, जिनके ससुर से प्यार है उनके दामाद से भी प्यार है, जब सरकार की वजह से है। तो अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से सच्चा प्यार करेगा तो फिर मौला अली का भी जरूर होगा। ये दोनों मोहब्बतें सच्ची हो तो इकट्ठी पाई जाती हैं, झूठी हो तो जुदा जुदा पाई जाती हैं, क्योंकि सबब एक है, मोहब्बत भी एक है। तो इस बुनियाद पर आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने के दो तरीके हैं। सिर्फ हम मोहब्बत सिद्दीक अकबर के दाई नहीं, हुब्बे सिद्दीक अकबर के शरी तरीके के नंबरदार हैं। मोहब्बत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की दो किस्में हैं, एक ये है उनको अबू कुहाफा का बेटा समझ के मानना, दूसरा ये है आमिना के लाल का खलीफा समझ के मानना। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा समझ के मानेगा वो शरी मोहब्बत कर रहा है, और ये अब मौला अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता, ये उनसे भी प्यार करेगा। और दूसरी तरफ फरमाया वमन अहब्बा अलिया, ये जो रोग है रात के इस पहर में मैं उन लोगों की शिफा की दुआ कर रहा हूं। मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर, कि जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो प्यार करे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ना करे, कर रवाफिद, ये मिसाल में लिखा सिंगल प्यार, एक साइड का प्यार। अलज कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला खा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वाले वो नीम कैसे ये जुमला बर्दाश्त करें
کہ حب علی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ان کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کرنا، دوسرا ہے نبی علیہ السلام کا بھائی سمجھ کے پیار کرنا. میرے امام نے کہا جس نے علی علی تو کیا اور صدیق صدیق سے جلا، اس نے ابو طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا ہے، آمنہ کے لال کے بھائی سے پیار نہیں کیا. روگ دیکھے ہی آ نہیں رہا، بیماری کہاں سے ہے؟ ڈاکٹر تو ہم ویسے ہی ہیں، لیکن یہ بات میرے امام کی ہے. آپ فرماتے ہیں من احب علی ولم یحب ابا بکر کالروافض علم انہ انما یحب ابن ابی طالب. ایک محبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے، اور دوسری محبت ہے سرکار کا بھائی سمجھ کے. کہا ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے جو محبت ہے شریعت نے یہ نہیں مانگی، مولا علی کی محبت شریعت نے وہ مانگی ہے جو سرکار کی نسبت سے ہے. اب توجہ کرنا، یہ بات بیان کرنا آسان نہیں. آپ کو پتا ہے بولنے پر آج جب کوئی ایک بار بولا، پہلے جو زبانیں کہتی تھی ان کو عظیم ہستیاں بتاتی تھیں، اب ان کی قبروں کے آباء و اجداد کی قبروں کی تختیاں بتا رہے ہیں. یزیدی کے تانے کوئی کروڑ بار دے، ہم قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے، ہم ایمان سے بغاوت نہیں کر سکتے. ہماری خون کی ایک ایک بوند حسینی ہے، ایک ایک قطرہ حسینی ہے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کس نے مچائی کس کی دھوم. اعلی حضرت سے جو باغی ہیں ان سے ہماری بات ہی نہیں، جو کہتے ہیں اعلی حضرت کو جو کراس کر چکے ہیں اور جو اب تک نام لیوا ہیں اعلی حضرت کے، وہ تو اس لفظ کو پڑھ لیں. محبت علی کی دو قسمیں، ایک شریعت میں جائز، دوسری ناجائز. جو ناجائز جہاں ہو وہاں محبت صدیق نہیں ہوتی، اور جو جائز محبت علی ہے وہ ہوتی تب ہے جب محبت صدیق بھی ہوتی ہے. لفظ سنو، ومن احب علی ولم یحب ابا بکر کالروافض علم انہ انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ ونائبہ، کہ اس نے سرکار کے ولی سے پیار نہیں کیا، ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا. اس نے سرکار کے نائب سے پیار نہیں کیا، مولا علی سے، ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت اس پرسنل میں پیار کیا. اب جو شجرے گم کرتے پھر رہے ہیں، کتنے ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، کتنے دور جا چکے ہیں. اب یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمَوْلَوِي، مولوی سے مرادہ مولانا روم، کہتے ہیں یہ ہے مولانا روم کے اس قول کا مطلب. مولانا روم کے کس قول کا مطلب؟ کہ مولانا روم نے کہا تھا اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چیدانی سر حق کے غافلی. کہ اے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے گرفتار، تو چیدانی سر حق کے غافلی، تجھے حق کا کیا پتا، تو ہے ہی غافل.
गिरफ्तार अबू बकर को भी आउट कर दिया, गिरफ्तार अली को भी आउट कर दिया। परेशान ना होना, वो आउट होने वाले हुए हैं, सुन्नी फिर भी ग्राउंड में ही हैं। इस वास्ते तो मेरे इमाम ने दो किस्में बनाई, दो किस्में मोहब्बत की। गिरफ्तार अबू बकर सिद्दीक कौन है? गिरफ्तार अबू बकर सिद्दीक वो है जो सिद्दीक सिद्दीक तो करे, अली अली से जले। गिरफ्तार अली वो है जो अली अली करे, सिद्दीक सिद्दीक से जले। मौलाना रूम कहते हैं दोनों ही फारिग हैं। और ईमान ये है कि एक सांस में अबू बकर करे, दूसरी सांस में अली अली करे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। अब मैं रात के इस पहर में पूरे आलम इस्लाम में जो दो कुव्वतें लड़ रही हैं, किसी ने दाइश बनाई तो किसी ने ज़ैनबीयून बनाए, उजड़ गया लीबिया, तबाह हुआ इराक, यमन, शाम, वजीरिस्तान। हमारे पास फार्मूला है आग बुझाने का, आग आग रहे, पानी पानी रहे। इसको इत्तेहाद कहते हो? नजरियाती वहदत फिर इत्तेहाद है। गलत को गलत कहकर उसे सही होने की दावत दो, बीमार को बीमार कहकर उसकी शिफा के लिए कोशिश करो। वो मरीज माने अपने आप को, तो दवाई इस्तेमाल करे। ये मोहब्बत है जो टकराती नहीं, एक सीने में रहती है। क्योंकि है सरकार की वजह से, टकराए कैसे? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। बिला तशबीह और तमसील समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। यह मसला उस मिसाल से करोड़ हा दर्जा बुलंद है, लेकिन समझने के लिए जो इस वक्त हो रहा है माशरे में, एक नेक बंदा है, उसके साथ लोग तीन तरह के हैं प्यार करने वाले। कुछ इसलिए करते हैं कि वो उसके दधियाल वाले हैं, कुछ इसलिए करते हैं वो उसके ननिहाल वाले हैं, और कुछ इसलिए उसकी अपनी जो हैसियत है तकवा और तहारत की, उस वजह से करते हैं। एक तरफ दधियाल वाले जलसा कर रहे हैं, चूंकि ये हमारी नस्ल से है, लिहाजा बड़ा है, मां तो इसकी किसी खाते की नहीं थी, ये चूंकि बाप इसका हमारे कबीले का है, इसलिए इसकी बड़ी शान है। अब इनको हो सकता है अपने मौके पर उसी प्यारे बंदे की मां को गालियां दे दें, और दूसरी तरफ जिनको उसकी मां की वजह से, कि उनकी बरादरी से उसकी मां है, उससे वो प्यार करते हैं। हो सकता है वो उसकी मां की शान का जलसा करते हुए उस बंदे से प्यार शो कर रहे हैं कि जैद से हमारा बड़ा प्यार है, और हम उसकी मां का जलसा कर रहे हैं। हो सकता है उसके बाप को गालियां दें कि बाप तो किसी किस्म का नहीं था, ये अच्छा इसलिए है कि मां अच्छी है। और जब ये मां वाले जलसा करके उस बुजुर्ग का, जिसके वो मुरीद बने हुए हैं, उसके बाप को गालियां देते हैं, और बाप वाले उसके प्यार की आड़ में उसकी मां को गालियां देते हैं, तो खुद उस बुजुर्ग पे क्या गुजरेगी? वो कहेगा ये कमीने जिन्होंने मेरी शान की आड़ में मेरी मां को गालियां दी, या मेरी शान के जलसे की आड़ में मेरे बाप को गालियां दी, ये तो जलसा ना करते तो अच्छे थे। क्योंकि इनका जलसा उस वक्त तक होता ही नहीं जब तक मुकाबिल फायरिंग नहीं करते,
اور اس کو صرف وہ پسند آئیں گے جو نہ ماں کو گالی دیتے ہیں نہ باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس ولی کو نیک ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں بالخصوص. سمجھو رافضی جلسہ کرے اور بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ کو بھونکے، ناسبی خارجی جلسہ کرے اہل بیت کو بھونکے بلا تشبیہ و تمثیل، سرکار دونوں کمینوں سے ناراض ہیں کہ یہ تو نہ کرتے تو اچھا تھا. اب ان کا پیار سرکار کی وجہ سے اگر ہوتا تو نہ دیتے. ہے یہ سنی شان والا جو سرکار کی وجہ سے پیار کرتا ہے. تو اس کا یہ نہیں کہ اس کو ٹھنڈ تب پڑے کہ صحابہ کو گالی دے گا تو ٹھنڈ پڑے گی یا اہل بیت کو گالی دے گا تو ٹھنڈ پڑے گی معاذ اللہ. نہیں، یہ دونوں کا ادب کرے گا تو ٹھنڈ پڑے گی، کیونکہ یہ کوئی اپنا علیحدہ وجہ اس نے نہیں بنائی ہوئی، یہ شریعت کے مطابق سرکار کی وجہ سے مان رہا ہے. یہ آج چل رہا ہے رافضی کا جلسہ خارجی کے خلاف، خارجی کا جلسہ رافضی کے خلاف. یہ انتشار ہے، یہ فرقہ واریت ہے. وحدت کیا ہے کہ سینہ ایک ہو، زبان ایک ہو. کیا کہے؟ ایک وقت کہے یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی. یہ ہے سنی ہونا. دوسرا اپنا دھڑا وہ پورا کر رہے ہیں، سرکار کی بات نہیں. سرکار تو جس گھوڑے پہ بیٹھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب بھی اس عبداللہ بن ابی بن سلول سے زیادہ اچھا ہے. تو جس گھوڑے کی پشت پہ سرکار بیٹھے تو اتنا ادب والا ہے، تو جن کی پشت پہ بیٹھ کے غار میں گئے تھے ان کا کتنا ادب ہوگا. تو اس واسطے انتشار کا سبب اگرچہ یہ بہت سے زیادہ ہیں، مگر میں اس پر اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ مسئلہ ختم ہے. محبت صحابہ بھی ضروری ہے، محبت اہل بیت بھی ضروری ہے. محبت صحابہ والے کی محبت اہل بیت والے سے جنگ نہیں، محبت اہل بیت والے کی محبت صحابہ والے سے جنگ نہیں. یہ جنگ تب نہیں ہوگی جب دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے ہوں گی. اس پر امت کی وحدت ہے. اور میں یہ فارمولہ المعتقد پیش کر کے دعوت دے رہا ہوں سب تیر بازوں کو کہ خدا را اہل سنت کے انتشار کا باعث نہ بنے. اہل سنت کے نظریات ہی وہ ہیں جہاں تمام کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے نظریہ مان کے، کہ اس نظریے کو مانے. لیکن ادھر سے سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں. اور ہم بھی گالی پروف ہیں. کچھ لوگ تو 2 دن نہیں نکالتے. اللہ کا فضل ہے ہماری پریکٹس بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں نے جیل میں یہ لکھا تھا، گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ میرے دشمن کتنے ہیں. یہاں سے لے کر امریکہ تک گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں. نگاہ مصطفیٰ کا ہی اے آصف یہ کرشمہ ہے کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں. یہ گھٹی ہے میرے مرشد کے فیض عام کی آصف، زخم کھا کے بھی پھر نغمے رضا کے ہی سناتا ہوں. حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سیر العزیز، میرے میں کچھ ہے جس کو کمال کہا جائے وہ سب ان کے فیض کا ہے، اور جو میرے عیب ہیں وہ میرے ہیں. ان کی نگاہ فیض بار نے ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بخشا، اور
اسی کی بنیاد پر یہ دعا کے وقت میں دعا کی شکل میں اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا ہوں، یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل، یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل، کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا۔ یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل، کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا۔ دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر، جن کو اپنی عظمتوں کا آسماں سمجھا گیا۔ وہی کر کے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر، مدتوں سے جن کو مخلص باغباں سمجھا گیا۔ وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر، وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر، جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازداں سمجھا گیا۔ گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نقاب، وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہرباں سمجھا گیا۔ گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نقاب، وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہرباں سمجھا گیا۔ اور عہد جن کا فائنل تھا موت پر حلف، عہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے، خاندانی تیغ زن وقف تملق ہو گئے۔ خوش آمد۔ عہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے، خاندانی تیغ زن وقف تملق ہو گئے۔ گردش ایام نے جب آزمایا برملا، جن سے گہری قربتیں تھیں لا تعلق ہو گئے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے وحدت امت کا جھنڈا ان دلائل کی روشنی میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جہاں جہاں حکم ہے ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم بیمار کو بیمار نہیں رہنے دینا چاہتے، ہمیں ان کی بیماری سے پیار نہیں، ہمیں ان کے شفا سے پیار ہے۔ وہ اس فارمولے پہ آئیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔